عورتوں کا بانجھ پن کیا ہے، اٹھرا کیا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے، میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد احمد فاضل طب والجراحت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میرے سامنے بے تحاشا ایسے مریض آتے ہیں کہ جن کا اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا تو مسئلہ مردوں کی طرف سے ہوتا ہے، مردوں کے جو جراثیم ہوتے ہیں، جو ان کے سیمن ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، وہ مقدار میں پورے نہیں ہوتے یا بالکل ڈیڈ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ تو مسئلہ آ جاتا ہے مرد کی طرف سے، بعض اوقات عورتوں کی طرف سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ عورتوں میں اٹھراکی مرض ہوتی ہے، یا ان کے جو انڈے ہیں وہ صحیح پوری طرح سے بنتے نہیں ہیں، ان کی وجہ سے بھی بچے ان کے پیدا نہیں ہوتے، یا ان کے جو ان کا حیض کا دورانیہ ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا، اس وجہ سے بھی ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ ان سب چیزوں میں جو مشترک چیز ہوتی ہے وہ اٹھرا ہوتی ہے، عورتوں کے جو مسئلے میں ہوتی ہے۔ اٹھرا کی وجہ سے عورتوں میں جو بچے کا بعض اوقات بچہ پیدا نہیں ہوتا، بعض اوقات بچہ پیدا ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتا ہے، یا بچہ ڈلیوری کے فوری بعد مر جاتا ہے، یا 2 4 ماہ 5 ماہ تک بچہ زندہ رہتا ہے، بچہ مر جاتا ہے۔ ان تمام وجوہات میں جو مین چیز جو جس کو کہتے ہیں اس مرض کو، وہ اس کو اٹھرا کہتے ہیں۔ اٹھرا کا علاج جو ہے سب سے پہلے وہ عورت کو جب اس کا علاج کرنا ہے نا، اس کو جو ہے مصفی خون اشیاء جو ہے ان کو زیادہ استعمال کروائیں، مصفی خون شربت وغیرہ پلا دیں۔ ان چیزوں کا استعمال کرنے کے بعد میرا ایک نسخہ آپ نوٹ کر لیں، اس کو سنبھال کر رکھیں، آپ کی نسلوں تک یہ نسخہ کام آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے استعمال سے اٹھرا کی کوئی بھی جو قسم ہوگی وہ انشاءاللہ اس کے استعمال سے وہ دور ہو جائے گی۔ نسخہ نوٹ کر لیں، نوٹ کرنے سے پہلے میری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آ سکے۔ تو آپ نے بازار سے لینا ہے دمایاں، تمام بوٹی ہوتی ہے، ایک جمایاں ہوتا ہے، جمایاں کا جو ہے وہ تھوڑا سا پودا بڑا ہوتا ہے، اس کے جو کانٹے ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں۔ یہ دمایاں کے کانٹے ہوتے ہیں وہ باریک ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے بازار میں پنساری کی شاپ سے، پنساری اکثر دمایاں اور جمایاں میں فرق نہیں کرتے، اکثر دمایاں کی جگہ پر وہ جمایاں بھی دے دیتے ہیں۔ یہ آپ نے تھوڑا سا تسلی کر لینی ہے۔ اس کو آپ نے نا باریک پیس لینا ہے، جب وہ بالکل پاؤڈر ہو جائے، بالکل پاؤڈر کی مانند شکل ہو جائے، تو اس میں آپ نے تقریباً 100 گرام شہد آپ نے ڈال دینا ہے۔ 100 گرام شہد ڈال کر اس کی گولیاں تیار کر کے رکھ لینی ہیں۔ ان گولیوں کو آپ نے تقریباً 1 سال تک، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا، بچے کا جو ہے 40 دن پورے نہیں ہوتے، آپ نے اس عورت کو کھلانا ہے۔ حمل شروع ہونے کے 1 سال تک آپ نے عورت کو کھلانا ہے تاکہ وہ بچے کے اوپر جو اٹھرا کا سایہ ہے، اٹھرا مرض کا جو ہے غلبہ ہے، وہ ختم ہو جائے۔ اس کو آپ نے 1 سال تک استعمال کرنا ہے۔ یہ بالکل سادہ سی چیز ہے، سستی سی چیز ہے، اس کے استعمال سے انشاءاللہ جو اٹھرا کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور آپ مجھے انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ پہلے بھی مجھے دعائیں ملتی رہتی ہیں، انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ کرنا ہے کہ 3 دانے کالی مرچ اور ایک چھوٹی سی چٹکی اجوائن کی، یہ ایک وقت آپ نے بنا لینا ہے، چاہے وہ صبح کا ہو چاہے وہ رات کا ہو، کھانا کھانے سے پہلے آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کھانا وغیرہ جو کھانا ہے وہ کھا لینا ہے۔ ان چیزوں کا استعمال کیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ مجھے دعائیں بھی دیں گے۔ تو اس کا استعمال کیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔